اللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ حضرات اساتذہ، طلباء اور معزز مہمانان، یہ علم جو آپ حضرات پڑھ رہے ہیں یا یہ قرآن کریم جن سے آپ کا تعلق ہے، یہ بہت اونچی چیز ہے۔ ان کے بارے میں یہ یقین جما کے رکھنا ہے کہ ان سے اچھا کوئی علم نہیں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ جب تک کہ پڑھنے والوں کے اور حاصل کرنے والوں کے ذوق میں اور مزاج میں اس چیز کی عظمت رچ جائے اور بس نہ جائے، اس وقت تک وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ایک مزدور چلچلاتی دھوپ میں محنت کرتا ہے اور سخت تکلیف اٹھاتا ہے، پسینے میں شرابور ہے، کئی لوگ روزے سے بھی ہوتے ہیں، بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن ساری تکلیفوں کو صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی شام کرنی ہے، پھر شام کو اجرت لے کر اپنے گھر جانا ہے، بال بچوں کے لیے روزی روٹی اور دال چاول کا انتظام کرنا ہے۔ ایک منزل بنائی ہوئی اور اس منزل تک ہر حال میں پہنچنا ہے۔ تو جب تک انسان اپنے مقصد کو اضطرار کی کیفیت تک نہ طے کر لے، اس وقت تک وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، راستے ہی میں انسان بھاگ جائے گا۔ تو جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے کے لیے چنا ہے، یا آپ کو جس علم کے لیے چنا ہے، وہ علم سب سے زیادہ اونچا ہے، سب سے زیادہ بلند ہے، اور اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس سے پختہ کوئی چیز نہیں۔ یہ علم وہ ہے جو علم کے ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ کتاب وہ ہے جو کتاب ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ قرآن ہے جو قرآن ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آسمان اور زمین مٹ جائے گا لیکن قرآن کریم نہیں مٹے گا، اس کا ایک نقطہ، ایک حرف بھی نہیں مٹے گا۔ دنیا کی تاریخ طاقتیں مٹ جائیں گی، ساری بڑی بڑی حکومتیں مٹ جائیں گی، اور زمین اور جائیداد میں اتھل پتھل ہو جائے گا، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن قرآن کریم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو ہمارا رشتہ جب ایسے علم سے ہے جو علم کے مٹنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ قائم رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مٹنے سے انشاءاللہ بچائے گا۔ ہمیں بھی کوئی مٹا نہیں سکتا، چونکہ ہمارا رشتہ ایسی چیز سے ہے جو عارضی نہیں ہے بلکہ دائمی ہے۔ جو لوگ یہ مت سوچو کہ ہمارے جو گاؤں کے، ہمارے پڑوس کے کچھ لوگ ڈاکٹر بن گئے، اسکول میں MA BA کر لیے، انجینئر بن گئے، وہ تو ہم سے زیادہ کامیاب نکل گئے۔ وہ کامیاب نہیں ہیں۔ حکومت کی ملازمت زیادہ سے زیادہ ان کو مل جائے گی، یہی نہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ جاب ان کو مل جائے گا، نوکری مل جائے گی سرکار کی۔ لیکن جب سرکاریں عارضی ہیں، حکومتیں عارضی ہیں، تو ان کی نوکریاں کتنی دائمی رہیں گی؟ حکومت جب انسان کی عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، اور دولت انسان کی دائمی نہیں ہے، اور طاقت انسان کی دائمی نہیں ہے، تو اس طاقت کی یا اس دولت کی، اس اقتدار کی ملازمت اور نوکری کو کہاں دوام مل سکتا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ اسی علم کو پڑھ کر لوگ حکومتیں کیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہی چیزیں پڑھ کے لوگ جج اور قاضی اور گورنر اور شہر کے کوتوال ہوا کرتے تھے، لیکن وہ چیزیں آخر ختم ہو گئی کہ نہیں؟ حکومتیں ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن علم تو آج بھی زندہ ہے۔ حکومتیں عارضی ہیں، حکومتیں مل بھی سکتی ہیں، نہیں بھی مل سکتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جب انہوں نے لندن کا سفر کیا اور وہاں بڑے بڑی قیمتی کتابیں اپنے بزرگوں کی دیکھا جو یہ لوگ مختلف لائبریریوں کو چرا چرا کر کے لے گئے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ یہ ایک عارضی شے ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ یہ ایک عارضی شے ہے، نہیں فطرت کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، نہیں فطرت کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی
کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ہم نے یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو علم جو ہے ہمیشہ دائمی ہے، دین دائمی ہے، دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو دین سے جڑ جائے گا وہ بھی کبھی نہیں مٹے گا۔ حکومتیں تو عارضی ہیں، دیکھ لیا آپ نے کہ کتنے زمانے حکومتیں ہماری رہی، ختم ہوئی۔ کتنے زمانے تک عیسائیوں کی حکومت اس ملک میں رہی، انگریزوں کی، وہ بھی ختم ہوئی۔ اور یہ جو آج دندنا رہے ہیں، یہ بھی ایک زمانے میں اور بھی دندنا رہے تھے اور ختم ہوئے تھے، پھر دندنا رہے ہیں، پھر مٹیں گے۔ جو دنیا میں آتا ہے دندنانے کے لیے اور اپنی طاقت اور اپنے اقتدار کا جنون ثابت کرنے کے لیے، وہ دنیا میں قائم کبھی نہیں رہا ہے، نہ رہ سکتا ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہے اور مومنوں کو ہے۔ دنیا میں کسی کی عزت قائم رہی ہے نہ رہے گی۔ لیکن جو علم جس سے رشتہ ہم سب کا ہے، یہ علم ایسا ہے جو امیر بھی حاصل کر سکتا ہے اور فقیر بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ہارون رشید کا بیٹا بھی اس علم کو حاصل کر سکتا ہے، اور ایک غریب یتیم لڑکا امام غزالی بھی اس علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں جس کی روشنی پہنچے گی، اور اس علم سے ایک معمولی سے معمولی انسان بلندیوں تک پہنچتا ہے اور اوج ثریا تک پہنچتا ہے۔ ایک غلام کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دے دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایک آدمی سے کہ آپ جو آئے وہاں سے مدینہ مکہ معظمہ سے، تو کس کو آپ نے گورنر بنا دیا؟ کہا کہ غلام تھا جو کافی قابل ہے، صاحب علم ہے، اس کو ہم نے بنا دیا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے غلاموں کو اور نیچے طبقوں کو اتنا اونچا کریں گے، اتنا اونچا کریں گے کہ اس کی اونچائیوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ یہ تو دنیا کا حال ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ہو گئی، جو تاج واج پہنایا جائے گا بچہ سب کو، اور ان کے خاندان والوں کو معاف کیا جائے گا، وہ سب تک بعد کی چیز ہے۔ میں دنیا کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ علم مٹنے والا نہیں ہے، مٹنے والا نہیں ہے، اور جو لوگ اس علم سے قائم رہیں گے وہ بھی کبھی نہیں مٹیں گے۔ کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے لوگ ہم سے اچھے ہیں، بلکہ وہ نیچے درجے کے، وہ عارضی ترقیوں کے، ترقیات کے راستے پر ہیں، ہم دائمی ترقی کے راستے پر ہیں۔ ارے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کوئی کلکٹر ہو جائے گا، ایس پی ہو جائے گا، کیا کرے گا؟ تو کلکٹر یا ایس پی کیا کرتا ہے؟ اپنے سے اوپر والے کا حکم پبلک تک پہنچاتا ہے۔ اس کا بھی اپنا حکم نہیں ہوتا، وہ نیچے سے اوپر سے جو حکم آتا ہے، چاہے وہ چیف منسٹر کا ہو یا پرائم منسٹر کا ہو یا صدر جمہوریہ کا ہو، انسان ہی میں جو اوپر درجے کا انسان ہے، اس اوپر درجے کے انسان کو اپنے سے نیچے درجے کے انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ یہی کام ہے بیچ والے کلکٹر کا یا ایس پی کا یا بڑے بڑے افسروں کا۔ تو وہ انسان کا حکم انسان تک پہنچاتے ہیں، وہ ان بڑے انسانوں کے درمیان اور چھوٹے انسانوں کے درمیان رابطہ بنتا ہے۔ لیکن یہ علم ایسا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے والا جب علم کی ترقیوں تک پہنچتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچتا ہے، تو انسان نہیں، وہ خالق انسان کے حکم کو انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ تم جب مسجد میں کھڑے ہوتے ہو نماز پڑھانے کے لیے، تو تمہاری نماز سے عوام کی نماز جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ الامام ضامن، امام ضامن ہے، امام کی نماز خراب ہوگی تو مقتدی کی نماز خراب ہو جائے گی، امام کی نماز صحیح ہوگی تو مقتدی کی نماز صحیح ہوگی۔ اذان دینے والا اذان دیتا ہے وقت پر تو صحیح وقت پہ لوگ آئیں گے، اور نہیں دے گا تو غلط وقت پر آئیں گے۔ تمہارے کام سے لوگوں کا کام جڑا ہوا ہے، اور تم جو حکم پہنچاتے ہو انسانوں تک، وہ انسانوں کا حکم نہیں بلکہ کس کا حکم پہنچاتے ہو؟ اللہ کا حکم۔ مفتی فتویٰ لکھتا ہے اپنے دارالفتہ میں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ حلال و حرام کرنا کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ نبی بھی حرام و حلال نہیں کر سکتے ہیں جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ یا ایھا النبی، نہیں، لما تحرم ما احل اللہ۔ یہ قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی، آپ کیوں حرام کرتے ہیں ایسی چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اپنے بیویوں کے رضامندی کے لیے؟ تو نبی کو بھی حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اور یہ مفتی دارالفتہ میں بیٹھ کر لکھتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، فتویٰ لینے آئے گا دارالفتہ میں اور اس کا جواب دیا جائے گا یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ یہ کس کا حکم پہنچایا جا رہا ہے؟ اللہ کا حکم۔ پہنچانے والا کون ہے؟
اسی کتاب کو پڑھ کر بننے والا عالم دین اور مفتی شرع متین جو دارالفتہ کے مسند پر بیٹھتا ہے اور حکم اللہ کا پہنچاتا ہے انسانوں تک، تو ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا حکم انسانوں تک پہنچاتا ہے؟ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یا ممبروں پر جو علماء بات کرتے ہیں، مسجدوں میں تقریروں میں علماء جو بات کرتے ہیں، وہ اپنی بات نہیں کرتے ہیں، صرف زبان ان کی ہے، بات تو اللہ کی ہوتی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سرکار دو عالم کوئی بات اپنی نہیں کرتے ہیں، ساری کی ساری بات اللہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ تو علماء بھی سرکار دو عالم کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں، علماء بھی پابند ہے کہ وہ اپنے خدا کا پیغام بندوں تک پہنچائیں۔ تو کس کا درجہ اونچا ہوا؟ انسان کا حکم انسان تک پہنچانے والے کا درجہ یا اللہ کا حکم انسانوں تک پہنچانے والے کا درجہ؟ جو انسان، جو عالم دین، جو حافظ قرآن، جو مفتی شرع متین اللہ اور بندوں کے درمیان رابطہ بنتا ہے، وہ زیادہ اونچے درجے کا ہے یا وہ انسان اونچے درجے کا ہے جو ایک معمولی سا بڑا انسان جو اونچی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کو معمولی کسان اور مزدوروں تک حکم پہنچا رہا، وہ درجہ وہ رابطہ اونچا ہے؟ یقین آ رہا؟ سمجھ بات آ رہی تم لوگوں کو؟ یہ اس کو اپنے علم پر یقین کرو کہ بہت اونچی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، اور تمہارا نام کبھی مٹ نہیں سکتا ہے۔ تم تاریخ سے الٹ کر پوچھ لو، تاریخ میں کن کا نام آج زندہ ہے؟ بڑے بڑے حکمراں آئے، حکومتیں آئی، ختم ہو گئی، مٹ گئے، لیکن آج زندہ ہے تاریخ میں نام انہی فقیروں کا، انہی درویشوں کا، انہی علماء کا، انہی اولیاء اللہ کا جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کی زندگی نشاور کر دی تھی۔ جو مٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے مٹنے نہیں دیتے ہیں، جو اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں اللہ اسے جھکنے نہیں دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ انشاءاللہ اس علم پر یقین پہ آج کا پیغام ہے، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم پر اعتقاد جازم رکھنا ہے۔ ہمارا علم سب سے بڑا علم ہے، یہ نور الہی ہے، یہ اللہ کا نور ہے جس نور کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس نور کو، اس چراغ کو پرانا سمجھ کر کے ایک طرف رکھ دیا ہے، ان سے کہنا چاہوں گا کہ خراب جان کر جس کو بجھا دیا تم نے، خراب جان کر جس کو بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔